السلام علیکم ویورز، آج آپ کے ساتھ بہت ہی مزیدار اور آسان ریسیپی شیئر کروں گی جو کہ جھٹ پٹ بنے گی اور کھانے میں ایک دم لاجواب ہوگی۔ بنا رہے ہیں ہم آلو قیمہ۔ ایک بار اس ریسیپی کو ضرور ٹرائی کیجیے گا۔ چینل پہ نئے ہیں تو سبسکرائب ضرور کر دیجیے گا۔ تو چلیے ریسیپی کو سٹارٹ کرتے ہیں۔ اس مزیدار سی ریسیپی کو بنانے کے لیے میں نے 2 عدد پیاز لیے ہیں اور اس کے سلائسز کر لیے۔ ٹماٹر ایک بڑے سائز کا لیا ہے۔ 2 کھانے کے چمچ ادرک لہسن۔ ہری مرچیں 4 عدد یہ بڑے سائز میں تھیں اور اس کی کٹنگ کر لی ہے۔ ساتھ میں 1 کھانے کا چمچ کسوری میتھی لی ہے اور ½ kg قیمہ ہے یہ۔ کڑاہی میں آدھا کپ آئل ڈال کے ساتھ ہی اس کے اندر میں نے پیاز ڈال دیا ہے اور اس کو اتنی دیر پکائیں گے کہ یہ اچھے سے کک ہو جائیں، ان کا کچا پن دور ہو جائے اور ان کا تھوڑا سا کلر چینج ہونے لگے گا۔ پیاز اچھی طرح ہم نے پکا لیے ہیں۔ اب اس کے اندر ادرک لہسن ڈال دیا ہے اور اس کو مزید ہم نے 1 سے 1.5 منٹ کوک کرنا ہے۔ اب اس کے اندر میں نے ٹماٹر اور ہری مرچیں شامل کر دی ہیں اور اب اس کو مزید اتنی دیر پکائیں گے کہ جو مسالے ایڈ کیے ہیں ان کا کچا پن دور ہو جائے۔ مسالوں میں 1 کھانے کا چمچ لال مرچ پاؤڈر، آدھی چمچ زیرہ، ہلدی آدھی چمچ۔ اس کو اچھی طرح مکس کر لیں اور ذائقے کے حساب سے نمک ایڈ کر دیا ہے۔ اب اس کو ہم نے 5 سے 7 منٹ تک پکانا ہے تاکہ مسالہ اچھے طریقے سے پک جائے۔ مسالہ اچھے طریقے سے پک چکا ہے۔ اب اس کے اندر ہم نے قیمے کو شامل کر دینا ہے اور اس کو اتنی دیر پکائیں گے کہ اس کا کلر چینج ہونے لگے گا۔ قیمے کا کلر آہستہ آہستہ چینج ہونے لگے گا اور اس کی ہم نے 5 سے 7 منٹ تک مسالے کے اندر اچھی طرح بھنائی کرنی ہے۔ کھڑا گرم مسالہ میں کالی مرچ، دار چینی اسٹکس اور بڑی الائچی جو کہ میں شروع میں ڈالنا بھول گئی ہوں اس کو میں نے شامل کر دیا ہے۔ آپ اس کو اس وقت شامل کریں جب ہم پیاز کو فرائی کر رہے تھے تو تب ہم نے کھڑا گرم مسالہ ایڈ کرنا ہے۔ اس سے اس کا جو اروما بنے گا اس کی قیمے میں بہت اچھی خوشبو آتی ہے اور ذائقہ بھی اس کا بڑھ جاتا ہے۔ ہم نے اچھی طرح بھنائی کر لی ہے۔ اب اس کے اندر 4 عدد میں نے آلو لیے تھے اور اس کی کٹنگ کر لی تھی۔ آلو کو شامل کر دینا ہے۔ 1 سے 2 منٹ تک اس کو پکانا ہے۔ اب اس کے اندر میں نے 1 گلاس پانی کا ایڈ کر دیا ہے اور اس کو 20 سے 25 منٹ کے لیے پکنے دیں گے تاکہ قیمہ اچھے طریقے سے پک جائے اور جو آلو ہیں وہ گل جائیں گے۔ اب ہم نے قیمے کے اندر کسوری میتھی ڈال دی ہے اور اس کو اچھے طریقے سے ہم ہانڈی کو پکنے دیں گے۔ کسوری میتھی سے اس کا جو ذائقہ ہے وہ مزید بڑھ جائے گا اور یہ کھانے میں بہت ہی مزیدار لگتا ہے۔ آدھا چمچ گرم مسالہ چھڑک دیا ہے۔ ہانڈی کا پانی تقریباً خشک ہو چکا ہے۔ قیمہ ہمارا اچھے طریقے سے پک گیا ہے اور آلو بھی گل گئے ہیں۔
مزیدار لذیذ آلو قیمے کا سالن تیار ہو گیا ہے۔ گرم گرم چپاتی کے ساتھ آپ اس کو سرو کریں، خود بھی کھائیں۔ اگر آپ کو آلو قیمے کی یہ ریسیپی اچھی لگے تو اس کو لائک کریں، شیئر کریں، چینل کو سبسکرائب کیجیے گا اور اپنی خوبصورت سی رائے کا اظہار ضرور کیجیے کہ آپ کو یہ ریسیپی کیسی لگی۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے۔ اللہ حافظ۔